بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں تقریباً 8 دن کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں۔ آخری ویڈیو میری 15 تاریخ کو آئی تھی اور آج 23 تاریخ ہے۔ اس دوران میں جو 2 ویڈیو لگیں وہ میں نے ایک اور چینل سے اتار کے لگائی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے رب العزت کا بڑا احسان کہ میں شدید بیمار تھا، اور اتنا میں خوش ہوا اس بیماری سے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں چاہ رہا تھا کہ بیماری کی حالت میں شدید ویڈیو بناؤں، لیکن اس بیماری کے دوران جو میری اپنی کنڈیشن تھی وہ ایسی تھی کہ جیسے مکمل انسٹیبل، ایسے لگتا تھا کہ شاید میں کھڑا بھی نہیں ہو پاؤں گا یا میں بات بھی نہیں کر پاؤں گا۔ تو ناظرین، ہوا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں، اور میں نے کیا کیا۔ اب جو بھی ہے جیسے بھی ہے اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ چند دن پہلے کی بات یہ ہے، 2 ہفتے پہلے کی تقریباً، یا 1.5 ہفتہ پہلے کی، کہ گھر میں بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا مجھے تو بہت عرصہ ہو گیا ہے ڈاکٹر کے پاس گئے ہوئے، اور اللہ کا احسان ہے کہ میں تو بیمار ہوتی نہیں ہوں۔ تو بات یہ ہوئی کہ جن پہ اللہ کا احسان ہوتا ہے وہ تو بیمار ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ جی بات تو ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اللہ رب العزت سے یہ درخواست کی، میں نے کہا یا اللہ جی کوئی ناراضگی تو نہیں ہے کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ایسا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، استغفار کرتا ہوں کہ میں بیمار واقعی نہیں ہو رہا۔ تو الحمدللہ 15 تاریخ کو ایسا میں بیمار ہوا، ویری سٹرینج، سمجھ نہیں آیا ہوا کیا، کہ مجھے ایسے لگا کہ میرے اندر بخار ہوا ہے، اور جب چیک کرو تو 99۔ لیکن جو میری اپنی حالت تھی وہ یہ تھی کہ میرے لیے بازو ایسے اٹھا کے رکھنا بھی مشکل تھا، اور جسم کانپ رہا تھا، کمزوری اس قدر شدید کہ باڈی پین اتنا زیادہ تھا کہ بچوں کو میں نے کہا جی کہ بس مجھے آپ، میرے چھوٹا بچے ہیں تو میں نے ان سے کہا جی کہ آپ میری ٹانگیں اور بازو دباتے رہو۔ تو بچے بیچارے دباتے رہے، لیکن وہ جتنی دیر تک دباتے تھوڑا سا آرام آتا، ساتھ ہی ختم۔ 2 دن گزر گئے تو گھر والوں نے کہا جی کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ تو میں نے کہا جی میں نے اپنے ٹوٹکے تو بھی آزمائے نہیں ہیں۔ تو گھر والوں نے کہا جی نہیں، آپ کی حالت اپنی ٹوٹکوں والی نہیں ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، انجیکشن لگوائیں وغیرہ وغیرہ۔ میں گیا ڈاکٹر صاحب کے پاس، جناب انہوں نے مجھے انجیکشن لگایا، اتنی ساری گولیاں پکڑا دی، وہ گولیاں کھائیں تو اور میری حالت خراب، بی پی ڈاؤن، اور جناب بالکل ایسے پسینے، اور میں نے ان سے کہا جی آپ نے تو مجھے پھنسوا دیا یہ۔ میں نے کہا بھی تھا مجھے ڈاکٹروں کے پاس نہ لے کے جائیں۔ تو میں نے جناب 1 ڈوز لینے کے بعد وہ چھوڑ دی، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ جو میڈیسن میں نے لی ہے یہ مجھے سوٹیبل نہیں ہے۔ میں میڈیسنز نہیں لیا کرتا، میں ہمیشہ اپنا گھر پہ علاج کیا کرتا ہوں۔ تو ناظرین بڑی ہی پریشانی ہوئی، اور میری حالت یہ کہ موٹر بائک نہیں چلا سکتا تھا، اور میں خود چلا کے گیا ڈاکٹر صاحب کے پاس گاڑی، لیکن بڑی ہی مشکل سے، سائیکل کی سپیڈ سے، اور سوچ کے، کیونکہ میں جب دماغ ادھر کر لیتا تھا تو میرا دماغ بعد میں میری آنکھوں کے ساتھ گھومتا تھا۔ کچھ ایسی صورتحال ہوئی تھی جو کہ ویری انسٹیبل، اور پہلی بار ایسے ہوئی۔ اس پریشانی میں پھر جناب میں نے اپنے گھر والوں سے کہا جی کہ مجھے اپنا کام کرنے دیں، اپنے طریقے سے مجھے ٹریٹمنٹ کرنے دیں، کیونکہ جب 6 دن ہو گئے بیماری کو تو حالات، یہ پرسوں رات کی بات ہے، تو میں نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں بنے گا۔ پھر میں نے جناب کیا کیا کہ گھر والوں سے کہا جی کہ مجھے شہد لا کے دیں، مجھے قسط شیری لا کے دیں، ان دونوں کو ملا کے میں نے پاؤڈر بنایا، ان دونوں کو ملا کے میں نے ایک پیسٹ بنایا۔ کتنی؟ جیسے فار ایگزامپل 3 چمچ قسط شیری اور 4 چمچ شہد۔ اس کے بعد یہ جب میں نے ملایا تو یہ اس طرح کا پیسٹ بن گیا۔ یہ دیکھیے ناظرین، یہ آپ کو ایک قسط شیری اور شہد کا ملا ہوا پیسٹ نظر آ رہا ہے۔ یہ میں نے گلے میں لگایا، اور رات کو میں گلے میں لگاتا رہا، کیونکہ اس کو لگانے کے بعد 15 منٹ تک آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوتا، کچھ نہیں کھانا پینا ہوتا، تاکہ یہ گلے میں لگانے کے بعد وہ بھی شہادت کی انگلی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وغیرہ۔ اور جب میں نے لگایا، صبح اٹھا تو کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ امیزنگ! یہ کیا ہو گیا؟ اس سے تو مجھے ٹھیک ہو جانا چاہیے تھا، اور یہ تو میں لگاتے ہی مجھے جسٹ ٹیکس آلموسٹ 15 منٹس، 15 منٹ میں تو میں ٹھیک ہو جاتا ہوتا ہوں۔ یہی میرا آج تک کا ریکارڈ ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہ بنا۔
تو ناظرین پھر میں نے سوچا کہ یقیناً اس پہ کچھ اور بھی تڑکا لگانا پڑے گا اس فارمولے کے اوپر بھی. تو ناظرین پھر میں نے سوچا کہ میرے ذہن میں کیا رہا ہے. میں نے تھوڑا سا استخارہ کیا چھوٹا سا، اور میرے ذہن میں آیا کہ بھائی اسی پیسٹ کے اوپر، یہ جو پیسٹ بنایا ہے اس پیسٹ کے اوپر میرے ذہن میں آیا، بس کیوں آئی ڈونٹ نو، میں نے 10 بار آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا. 10 بار آیت الکرسی پڑھ کے اس پہ دم کیا، اور اس کے اوپر دم کرنے کے بعد جب میں نے لگایا، رات کو میں نے تقریباً 11 بجے لگایا، اور 11:30 بجے مجھے لگ رہا تھا کہ میں بھاگ سکتا ہوں، رات کو میں دوڑ سکتا ہوں. آج میں نے گھر کے بھی بہت سارے کام کیے، میں نے کلیننگ بھی کی، صفائی بھی کی، جو میں روٹین کے کام کرتا ہوں، گاڑی بھی دھو لی، موٹر بائک بھی اپنا دھویا، کچھ فرش پہ وائپر شائپر بھی لگایا، اور بھی کافی سارے کام کیے. اور میں سوچتا رہا کہ سارا دن ٹائم ملے تو آپ کو ویڈیو بناؤں، تو ساری یہ سٹوری بناؤں. تو ابھی یہ ٹائم ملا تو میں جناب آپ کی خدمت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. یہ فیکٹ فائل ہے، بالکل آپ کو میں سچ بتا رہا ہوں. یقین کریں کہ آیت الکرسی صرف آپ کی حادثات سے حفاظت ہی نہیں کرتی، جنات سے حفاظت ہی نہیں کرتی، شر سے حفاظت ہی نہیں کرتی، یہ آپ کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس وقت، مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ ہمارے اس ایریا میں جہاں میں رہتا ہوں، رات کو میرا بچہ بھی بیمار ہو گیا تھا، رات کو میرا چھوٹا بیٹا بھی بیمار ہو گیا تھا، اور الحمدللہ 15 منٹ کے بعد وہ ٹھیک تھا. کیونکہ یہی کام میں نے اس کو بھی دوبارہ رات کو میں نے اٹھ کے، ہم نے جناب میں نے اور مسز نے اس کے گلے میں لگائی دم کر کے، اور الحمدللہ آج سارا دن اس کو بخار نہیں آیا. اور جناب نہ آج پورا دن میرا باڈی پین، نہ بخار، نہ جسم کا ٹوٹنا، اور آج کنسنٹریشن بھی فل ہے. آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، تو یقین کیجئے کہ یہ چیز اپنے بچوں کو بھی دیجئے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ یاد کریں گے، یہ بہت بڑا نسخہ ہے. اور یہ میں نے زندگی میں اس کے اوپر میں دم تو کرتا رہا ہوں پہلے. کبھی میں سورہ فاتحہ کا، سورہ شفا بھی ہے وہ بھی دم کیا، بسم اللہ بھی پڑھا، سب کچھ ہوا. ظاہر ہے ہر چیز میں اپنی طاقت ہوتی ہے، ہر آیات کی طاقت ہے، کس آیت کی طاقت کہاں کام کر جائے. لیکن رات کو جب میں نے اس پہ آیت الکرسی کا دم کیا اور پھر میں نے گلے میں لگایا، تو جسٹ 15 منٹ لگے اور میں بالکل ٹھیک ہو گیا. شفا چیزوں میں نہیں ہے، شفا من جانب اللہ ہے. اللہ جس میں چاہے شفا ڈال دے، خواہ وہ مٹی کا ذرہ ہو یا پانی کا ایک قطرہ ہو. جب اللہ تعالیٰ اس میں شفا ڈال دے تو شفا ہو جاتی ہے. تو آپ بھی شفا حاصل کرنے کے لیے یقین کریں کہ یہ پیسٹ بنا کر گھر میں رکھ لیں، فریج میں رکھ لیں. اور جب بھی کبھی آپ کو تکلیف ہو، بخار ہو، اسپیشلی گلے میں جب خراش ہو، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، شہادت کی انگلی پہ اس کو لگا کے، اور انگلی صحیح صاف ستھری ہو، گلے میں پھر انگلی سے لگانا ہے، بسم اللہ پڑھ کے، اور 10 بار آیت الکرسی اس کے اوپر پڑھ کے دم کر کے لگا دے. اور 15 منٹ کے بعد آپ انشاءاللہ میرے رب العزت کے اذن سے اور اللہ رب العزت کی اجازت سے انشاءاللہ میرا رب اس میں شفا ڈال دے گا. میری اللہ سے دعا ہے بخار ٹھیک ہو جائیں گے، ورنہ بخار ٹھیک نہیں ہو رہے. ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں لوگوں سے، اتنے بھرے ہوئے آپ سوچ نہیں سکتے. میرے اندر کمزوری تھی، وہ بھی ٹھیک ہوگی الحمدللہ. آپ بھی کیجیے.